بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس اور عظمی اعجاز خان آپ تمام دیکھنے والوں کو نیوز کیفے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی ناظرین، آج کی صبح ہمارے ساتھ، آپ کی صبح کیسی شروع ہوئی ہے؟ ہماری صبح آپ کے ساتھ شروع ہوئی ہے اور آج کی صبح کو رنگین بنانے کے لیے ہم یہاں موجود ہیں۔ آپ سے بہت ساری باتیں شیئر کریں گے اور کچھ خبریں بھی شیئر کریں گے، کچھ ایسی باتیں بھی آپ کو بتائیں گے جن کو سن کے آپ خود حیرت میں پڑ جائیں گے کہ مگر کیا، اس میں ہم کوئی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اچھی اچھی خبریں اپنے ناظرین سے شیئر کریں، تو لیکن اب کیا کریں، کچھ ایسے مشکلات اور اس مشکل خبریں آ جاتی ہیں جن کی اپنی ناظرین کو آگاہی دینا بہت ضروری ہے۔ اب جیسے کہ اگر اخراجات ہیں اس کو کیا کر سکتے ہیں، مہنگائی ہے اس کا کیا کر سکتے ہیں، اور اگر گرمی پڑ رہی ہے تو اس کے حوالے سے بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم صرف اپنے ناظرین کو گرمی کے حوالے سے، یعنی وہ قدرتی آفات یا قدرتی چیزیں، قدرتی موسم جو اللہ نے ہمیں دیا، ان سے بچاؤ کے لیے ہم تدابیر ضرور بتا سکتے ہیں کہ گرمی بہت ہے تو اپنا خیال رکھیں، سردی بہت ہے تو اپنا خیال رکھیں، کس طرح سے آپ انفلوئنزا سے بچیں، کس طرح سے نزلہ زکام اور گرمی کی شدت سے بچیں۔ یہ وہ تمام تر چیزیں جو ہم صرف آگاہی دے سکتے ہیں۔ اور اب تو نہ صرف ٹی وی نہیں ہے فہیم، اب تو لوگوں میں خود اتنی اویئرنیس ہے کہ وہ اپنی ان تمام تر چیزوں کا خود خیال رکھتے ہیں کہ کب باہر نکلنا ہے تو ٹھنڈا ہو موسم، تھوڑی سی تپش کم ہو تو ہم باہر نکلیں۔ اچھا، آج کی جو خبر ہے، جو خاص خبر جس سے ہم نے آج کے پروگرام کا آغاز کرنا تھا، میں اس حوالے سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ بہت اچھی بات کہ ہماری دعا ہے، ہم چاہتے بھی ہیں کہ کچھ ایسی خبریں آئیں جس میں ہم یہ بات کہیں کہ ٹیکسز جو ہیں وہ چیزوں پہ گھٹا دیے گئے ہیں، مہنگائی میں کمی آ گئی ہے، ہم نے قرضہ لینا بند کر دیا ہے، ہمارے حکمرانوں نے بہت سارے ایسے شعبوں پہ کام کرنے کا ٹھان لیا ہے جن پہ برسوں سے، کئی دہائیوں سے ہماری نظر نہیں پڑی تھی۔ خیر، ایسی کوئی خبر ہمیں نہیں ملتی ہے، بدقسمتی سے وہی خبریں ہمیں آپ کو بتانی ہیں جو ہیں۔ اور ابھی حال اس وقت پاکستان جو ہے نا وہ مشکل صورتحال میں، وہ لوگ جو اس وقت ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، شاید عظمیٰ وہ اس چیز کو تسلیم نہ کریں کیونکہ انہوں نے ابھی الیکشنز میں حصہ لینا ہے، مگر حقیقت یہی ہے کہ پاکستان اس وقت مشکل صورتحال میں ہے، ہر شخص یہاں پہ اس وقت پریشان ہے۔ اسی حوالے سے آج کی خبر بھی میں چاہتا ہوں ہم ناظرین کے ساتھ شیئر کریں۔ وہ ہم آپ بھی تھوڑا بہتر طور پہ شیئر کر سکتے ہیں کیونکہ تکلیف دہ میرے لیے بھی ہے وہ صورتحال، تکلیف دہ آپ کے لیے بھی صورتحال وہ ہے، اور ہمارے ناظرین کے لیے۔ جو آئی ایم ایف کی جانب سے پروگرام تھا، اس کا جو متن تھا، جو اجرا تھا، جو شرائط تھی وہ جاری کر دی گئی ہیں، اور کہنا یہ ہے کہ مہنگائی کی شدت میں روکنے کی کوشش کریں گے لیکن بتدریج اضافہ ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو توانائی کے شعبے ہیں اس کے اندر جو بلز ہیں ان کو بڑھایا جائے گا، بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا جائے گا، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا جائے گا۔ جب توانائی میں اضافہ ہوگا تو آٹومیٹکلی جو آپ کی مہنگائی کا ریشو ہے وہ اوپر آ جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو زراعت اور تعمیرات ہے، یعنی آپ گھر بنائیں اب، اور جو زرعی کہتے ہیں، پاکستان ایک زرعی ملک ہے، یہاں پہ آپ کو کوئی ٹیکس نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر بھی ٹیکس کی بات کی جا رہی ہے، اس شعبے کے اوپر بھی، تعمیرات کے اوپر بھی ٹیکس لگایا جائے گا، زراعت کے اوپر بھی ٹیکس لگایا جائے گا، اور باقی جو پینشنز ہیں اور جو تنخواہیں ہیں اس کے حوالے سے بھی جو دی جانے والی چھوٹ ہے اس کو بھی روکا جائے گا۔ یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جس کا الٹیمیٹلی جو ہے وہ امپیکٹ جو ہے وہ پاکستان پہ، قوم پہ، معاشرے پہ پڑتا ہے۔ ایگزیکٹلی، دیکھیں چیزیں مہنگی ہونا اگر ویسے کمپیئر کیا جائے تو دنیا بھر میں ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاں جس قیمت پہ چیزیں مل رہی ہیں اس سے زیادہ مہنگی ملتی ہوں، ٹیکسز پاکستانی قوم جو پے کر رہی ہے اس سے زیادہ ہی ٹیکسز دوسری دنیا میں بھی دیے جا رہے ہوں گے، مگر یس وہاں پہ فیکس آمدنی، اور مطلب جو شخص مطلب کما رہا ہے اس کی کمائی اتنی زیادہ ہے کہ اسے وہ سب کچھ اتنا مہنگا نہیں لگتا، وہ افورڈ کر لیتا ہے۔ مگر یہاں پہ بدقسمتی سے اس وقت ہم مشکل ترین صورتحال سے گزر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ اس سے بس یہ میکسیمم ہو، اس سے زیادہ آگے حالات خراب نہ ہوں، اب بہتری کی طرف آئیں۔ مگر ایک اور چیز ابھی جو الیکشنز ہونے والے ہیں، الیکشنز کے بعد جب نئی حکومت آئے گی اس نے بھی آ کے سیم وہی اسکرپٹ بولنا ہے جو ہم ہر حکومتوں میں آپ کو یاد نہیں ہے جب سے آپ کو ہوش ہے آپ یہی ساری باتیں سن رہے ہیں کہ پچھلی حکومت نے تباہ کر دیا، معیشت تباہی کے دہانے پہ آ کے کھڑی ہو گئی۔ ایون دو جو ٹارگٹس ہوتے ہیں، ایون دو جو آپ کے ورڈز تک وہ یاد ہوتے ہیں جو ہمیں بھی یاد ہو گئے، اتنے ٹائم سے ہم یہ سارے پروگرامز کر رہے ہیں، اور جیسے کہ ابھی آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ مانیٹری پالیسی کو سخت کرنا ہوگا، اس کے اوپر کڑی نظر رکھنی ہوگی۔ $3 ارب کا جو اجرا کرنا ہے انہوں نے، جو کہ پہلے قصے اور 9 مہینے کا یہ جو یہ مینجمنٹ پروگرام ہے، یہ اس
ऑफिसर्स को उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर सख्ती से अमल दरामद करना होगा। अब आप सोच सकते हैं कि जब IMF की जानिब से शराइत रखी गई हैं कि सख्ती से अमल दरामद करना होगा, वरना वो जो आगे की जो मतलब अभी तो ये जुलाई का ये वक्त गुजरा है और इसमें $3 अरब के इजरा के बाद के उन्होंने शराइत दी हैं, अभी इजरा भी नहीं हुआ है, उसके साथ ये शराइत दी गई। तो आप ये सोच सकते हैं कि अगले 9 महीने कितने तवील और कितने सख्त होंगे। एग्जैक्टली। और देखिए IMF का इसमें कोई कसूर नहीं है, IMF को विलन नहीं वो है तो अपने ठीक है? सिक्योर कर रहे हैं ना कर्जा। हम उनसे कर्जा ले रहे हैं और मुसलसल लिए जा रहे हैं। उन्होंने अपने कर्जे की वापसी के हवाले से जो उनकी शराइत होंगी वो आपको माननी बताएंगे। पड़ेंगी। अब अगर हम इस काबिल हों, हम कर्जा ना लें, तो फिर मतलब ये कह सकते हैं कि हम अपने बारे में जो है ना वो बेहतर सोच रहे हैं। हम अपने बारे में बिल्कुल बेहतर नहीं सोच रहे। अभी इतना कर्जा आएगा, ये कर्जा भी अवामी मसाइल के ऊपर लगे, अवामी मसाइल हल हों तो समझ भी आता है। मगर हर हुकूमत अपनी कामयाबी समझती है, फख्र समझती है कि हमने इतना कर्जा ले लिया और वो पता नहीं कहाँ यहाँ पे खर्च एक हो और गया। बात बड़ी अहम है फहीम के, अब देखिए इलेक्शन होने वाले हैं, ये इलेक्शन के दरमियान में 9 महीने गुजरेंगे, तो आने वाली जो भी हुकूमत होगी ना, वो जो भी होगी वो ये कहेगी कि जो पिछली हुकूमत इतना कुछ छोड़ के गई थी उसकी वजह से हम वो बेयर कर रहे हैं, तो हम बचा ही नहीं सके। हालांकि इस खबर में एक बात की अहम है, उन्होंने ये कहा है पाकिस्तानी हुकूमत ने, उनका ये कहना है कि बतदरीज महंगाई को कम किया जाएगा अगले साल, फिर उसके अगले साल, लेकिन वो कुछ % कुछ बताया गया। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जितना कम से कम इस साल में और ये 15 महीनों में जो महंगाई का हाल हुआ है, वो किसी गरीब की तो बात छोड़ दें, जो एक आम आदमी है, जो एक अच्छा खाता पीता घराना है, वो भी इस महंगाई से उसके ऊपर भी इफेक्ट हुआ है। एग्जैक्टली। आगे बढ़ते जैसा कि पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी कौम एक बाहिम्मत लोगों से बनी हुई कौम है और हमारे लोगों की हिम्मत जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। अभी भी वो इन हालात से लड़ ही रहे हैं, मगर इसी के साथ साथ अगर देखा जाए कंपैरेटिवली हमारे जो जब कुछ दिन पहले एक खबर जो है वो शेयर की कि सिंध की एक बच्ची है, उसने एक ऐसा चश्मा बनाया है कि वो ड्राइविंग करते हुए आपको सोने नहीं देगा, सोने से रोकेगा, और जिसको जो है वो बड़ी वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन हुई है उसकी। एग्जैक्टली। तो इस तरह की जो मतलब जो खबरें हैं ना वो हमारा बड़ा हौसला बढ़ाती हैं। आज भी हमारे प्रोग्राम में एक ऐसी ही खवातीन भी हो। जी हाँ मैं बड़ा मुतासिर हूँ आप खवातीन से। अच्छा, तो आज भी हमारे प्रोग्राम में एक ऐसी ही खातून मौजूद हैं जिनको देख के एक तो हम सब का हौसला बढ़ा, और वो सारी खवातीन जो आप घर बैठ के आप इनको देखेंगी, आपको भी बहुत ही अच्छा महसूस होगा। हम बड़े खुश होते हैं ऐसे मेहमान का सुन के जो हमें भी हैरान कर दे। बिल्कुल। मैं बात वैसे आपको बताऊं, मैं आपके एक इंट्रो जो आप इतना प्यारा इंट्रो देते हैं उसमें मैं एक एडिशन करना चाहती हूँ। हम बात कर रहे हैं पहाड़ों की रानी। जी, ये बिल्कुल ऐसी खातून नहीं है जिनको हम रोज रात को टीवी ड्रामा में देखते हैं। ये वाकई जो असल चेहरा है हमारी मजबूत बाहिम्मत बाइख्तियार खातून का, ये वो है। हमारे साथ हैं सोनिया बाबर जो कोपेमा है और ये पहाड़ों पे जो है वो अपना वक्त गुजारती हैं। वाह जी वाह, क्या बात। आपको खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मुश्किल तो नहीं हुई आपको? कैसे हो सकता है? सीधे रास्तों पे चलने में मुश्किल हुई होगी ना। सीधे रास्तों पे चलने में वो तो आदि है पहाड़ों की, तो सीधे रास्ते हमारे मतलब मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। ऐसा ही है। आजकल DHA के रास्तों में थोड़ी सी आपको बिल्कुल नहीं हो रही मुश्किल, कराची के रास्ते है ना, बहुत आसान लग रहे होंगे आपको, ये ऊंचे नीचे रास्ते आपको आसान लग रहे मैं ना हमेशा ट्रैफिक रोड क्रॉस करते हुए डरती हूँ, तो सबने मुझे बोला कि तुम पहाड़ों पे चली जाती हो। मैंने कहा वहाँ गाड़ियाँ नहीं होती ना, ट्रक नहीं होते, ऐसे ड्राइवर्स नहीं होते। तो ये जो पहाड़ वाले दिन होते हैं ना मेरे, जो साल में मैं 15-20 दिन निकालती हूँ क्योंकि फैमिली है, तो आप पूरा, वरना मेरा बस चले तो शायद मैं वहीं एक घर ले लूँ। अच्छा, इतना पसंद है आपको? बहुत ऐसे। तो ये तो अभी हमारे पास खजाना है वैसे पूछने के लिए। जब इंसान को बुलंदियां छूने लगे तो फिर उसको कोई बुलंदी माने नहीं रखती, और वो जमीन पे तो बेशक यकीनन रहता है, लेकिन अपनी उड़ान जो है वो ऊपर की तरफ रखता है। बिल्कुल नाज़रीन, हम बात करें सोनिया बाबर की। हमारे साथ मौजूद है सोनिया बाबर। सोनिया, बताइएगा कि इतनी हैरत अंगेज तौर पे आपने ये जो हरामोश ला के हवाले से बात कर रहे थे, ये एक चोटी है। हम जो बात कर रहे थे, कुछ लोग कहते हैं कि चोटी को सर करना और कुछ लोग कहते हैं कि चोटी को पास करना। तो व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन दिस? और ये जो जगह थी, इसने आपको किस तरह से इंस्पिरेशन दिलाई कि जी यहाँ तक जाना है, मैंने इससे सर करना है?
اچھا حراموش چوٹی جو ہے وہ الگ ہے ٹھیک ہے. اور اسی کے پاس میں یہ پاس ہے. اچھا. لا جو حراموش لا ایک بلتی ورڈ ہے جس کا مطلب ہے درہ اردو میں آپ کہہ لیں, ٹھیک ہے, اور انگلش میں پاس. سب سے شارٹیسٹ وے بٹ دا ڈینجرس وے, مطلب ٹو کراس ٹو گو ون ویلی فرام another ویلی نا ٹو another ویلی, کہ ایک ویلی سے اگر آپ دوسرے ویلی میں جاتے ہو تو شارٹیسٹ تو ہے کہ آپ پہاڑ سے کراس کر کے دوسری جگہ پہ جاتے, بٹ ڈینجرس, ڈیفیکلٹ اور بہت ٹیکنیکل. حراموش لا جو ہے وہ ہم نے چوز اس لیے کی کہ بہت ٹیکنیکل, بہت ڈینجرس, اور اتنی ہوگی یہ ہمیں نہیں پتا تھا. ہم بھی وہاں جا کے تھوڑا سا ہوئے کہ شاید ہم نے جو ہے کچھ غلط فیصلہ لے لیا. اچھا. لیکن الحمدللہ جو ہے وہ بہت اچھا ہو گیا. اور یہاں پہ گنے چنے کچھ مرد حضرات گئے ہیں صرف, اور یہ ہمارا فرسٹ لیڈیز کا گروپ تھا. 3 اس میں ہم لوگ خواتین تھی اور 2 ہمارے ساتھ مرد حضرات تھے. ایک میرے ساتھ ڈاکٹر ثنا اور ایک ایڈوکیٹ مارا جمیل, اور مرد حضرات میں عبدو اور ڈاکٹر راہیل. اور چوٹی جو ہے حراموش چوٹی وہ ہے 7000 میٹر. اچھا. اس کی جو الٹیٹیوڈ ہے, اور جو حراموش پاس ہے وہ ہے 5170 میٹر. تو یہ بہت بڑا ڈفرینس ہے. وہ ایک چوٹی ہے, اور جب آپ چوٹی کو سر کرتے ہو تو آپ جس راستے سے جاتے ہو اسی راستے سے واپس آ کے وہیں آ جاتے ہو اپنے مقام پہ. لیکن جو پاس ہے ہم نے اسٹارٹ کیا اسکردو سے, ہم گئے 5000 میٹر کی بلندی پہ, ہم نے واپس ڈسینڈ کیا وہی 5000 سے, اور اتر گئے ہم گلگت میں. تو یہ ہم نے پاس کیا. اچھا. تو سونیا ویسے عام طور پہ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ مطلب یہ ایک سخت کام ہے کوہ پیمائی, اور اسے مرد حضرات ہی زیادہ آسانی سے کر سکتے ہیں. ویسے بھی مردوں کو اللہ تعالیٰ نے مطلب عورتوں کی نسبت تھوڑا مضبوط اور سخت بنایا ہے. دکھنے میں نہیں مینٹلی ٹھیک ہے, آپ خواتین ہو سکتی ہیں, میں کوئی ایک ڈیبیٹ نہیں ہے, بٹ آپ نے مطلب وہ یہ سخت کام جو ہے اس کو کرنے کے لیے کتنی محنت کرتی ہیں پورا سال, اور وہاں پہ خواتین کا مطلب کوہ پیمائی میں کتنا رجحان ہے, اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے. اب تو بہت رجحان ہے ماشاءاللہ سے, پہلے نہیں تھا. اور وہ کہتے ہیں نا عشق اور محبت اور شوق آپ سے کچھ بھی کروا سکتا ہے. تو جب میں بھی دیکھتی تھی کہ اتنی بڑی چوٹی, اتنا بڑے پہاڑ, اور اتنا ہیبت ناک, اور یار میں تو اس پہ چڑھ ہی نہیں سکتی. لیکن وہ کہتے ہیں نا اگر آپ کی نیت ہو, آپ نے سوچا ہو, آپ قدم رکھیں گے, آپ یقین کریں آپ کو فیل ہوگا کہ یہ راستے میرے لیے بن رہے ہیں اور اللہ نے بنائے ہوئے. اور یہ پہاڑ جب ہم ٹاپ پہ پہنچتے ہیں نا, وہ فیلنگز ہی الگ ہوتی ہے کہ میں نے کوشش کی. وہ کہتے ہیں نا آپ کوشش کرو, کوشش میٹر کرتی ہے. اس کے بعد پھر اس پہ ہم نے کوشش کی, ہم ٹاپ پہ پہنچتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم اتنے بڑے ہیبت ناک 6000 میٹر کی بلندی پہ ہم پہنچ جائیں گے. تو راستے بنے ہوتے ہیں؟ نہیں بنے نہیں ہوتے, لیکن تب آپ کو اپنا دماغ اپنا سب کچھ کام کرنا ہے. وہ راستے مطلب آپ پہاڑ پہ جب جائیں گے نا تو آپ کو لگے گا یہ راستے بنے ہوئے, پاؤں رکھنے کی جگہ ہوگی, کہیں سے اچھا پتھر اونچا ہے, کہیں سے نیچا ہے, اور باقی راستے آپ کو اپنے بنانے یہ بھی لگا کہ کوئی ایسی جگہ پہ پہنچے جو خطرناک تھی, یا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے 5 سلپ کیا, یہ دس از یو نو بالکل یہ. اچھا ایسا تو خیر 5 سلپ نہیں کیا اللہ کا شکر, لیکن میرے ساتھ جو تھی ایک ممبر ان کا ہوا تھا, اور وہ بس ہم نے کہیں گئی. کافی سلوپ تھا, اور وہ جیسے وہ نہیں ریت ٹائپ ہوتا ہے, اور بالکل سلپ کر جاتی ہے, پاؤں رکھا اور وہ گئی. اور وہ جگہ تھی, پھر رکنا پڑتا ہے, پھر آپ اپنے ساتھی کی جو ہے ہیلپ لیتے ہیں, یا گائیڈ تھے ہمارے ساتھ جو فدا علی جن کا یہ سہارا تھا, وہ ہمارے گائیڈ تھے. تو وہ تو آپ کہہ رہی ہیں کہ کچھ کوئی ایسا مشکل راستہ, پورا یہ ٹریک مشکل. لیکن مجھے یہ بھی بتائیے گا سونیا, آپ نے کہا کہ ہم یوں چڑھتے ہیں اور یوں اترتے ہیں, ٹھیک ہے, اترے, تو جب آپ لوگ کیا علاقے کی پہلے ریکی کرواتے ہیں یا کچھ بتاتے ہیں جو گائیڈز ہوتے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ جس راستے سے آپ چڑھے وہ تو آپ چلے, آپ نے دیکھ لیا, تو اس میں اترنا تھوڑا نسبتاً آسان ہوتا ہوگا. لیکن جب ایک دوسرے راستے سے آپ اتر رہے ہیں تو پھر وہ تھوڑا سا, کیونکہ ڈکلائن میں آ رہے ہیں نا. ہم ساری ریپیلنگ تھی, رسی کے ذریعے اترے, 600 سے 70 میٹر کی رسی یوز ہوئی, اور اس پہ ریپیلنگ کر کے آپ نے الٹا اترنا ہوتا ہے. پورا برف, اگر آپ نیچے دیکھو تو آپ کو مطلب وہ فیلنگز ہی الگ بھی ہوتی ہے, خوف بھی ہوتا ہے. اور دوسرا جو آپ نے کہا کہ وہ راستہ دیکھا ہوا ہے, تو وہ راستہ جو ہم نے دیکھا تھا نا, اسی کی جو ٹینشن تھی, انہوں نے کہا کہ اگر خدا نہ خاصا واپس جانا پڑے, ہم نے کہا ہم اس راستے تو ایٹ لیسٹ واپس نہیں جائیں گے, کیونکہ ہم دیکھ آ گئے. آگے والے بھی شاید امید ہو کہ شاید کچھ اچھا مل جائے, آگے والا کیسا ملا پھر؟ بہت مشکل, مطلب اینڈ ہو گئی تھی, ختم ہو گئی. اور راستہ تھا, تسلی ہو گئی جو مشکل راستوں پہ جانے والی, وہ کہتے ہیں ٹھنڈ پہ گئی ہے. اچھا آپ یقین کریں, ہم ہر ٹریک پہ نا ابھی جب مشکل ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم کیوں آتے ہیں, مطلب 1,00,000 روپے دے کے ہم یہ کرنے تھک رہے ہیں, کھانا پینا نہیں ہے,
सर्दी से मर रहे हैं हम कराची वाले -25 में, आप सोचें। वो लाहौर में जाके नहीं नहाते, आप बर्फ में चली गई हैं। लाहौर में जाके नहीं नहाते, सच्ची बात है। ऐसे ही है, लेकिन बस वो क्या करें। अच्छा, इक्विपमेंट के हवाले से इक्विपमेंट से पहले मैं चाहता हूँ कि आप ये जो इतने दिन का आपका जो सफर हुआ है ना, आपने जो एक तो ये बताएं कितने दिन आप लोग वहाँ पे रहे हैं बर्फानी सिलसिले पे, और कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहें, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि पहाड़ों पे लैंडस्लाइडिंग होती है या मौसम जो है बहुत बड़ा एक चैलेंज बन जाता है उससे लड़ना मौसम से, तो इस हवाले से कुछ बताएं। अच्छा, ये टोटल जो है 16 दिन का था, कराची टू कराची, अगर मैं अपनी बात करूं, क्योंकि कुछ लोग इस्लामाबाद के भी थे। 9 दिन का जो था वो हमारा पैदल वाला सफर था, जो सिर्फ ट्रैक था, और 5 दिन टोटल हमारे बर्फ में गुजरे। और बाकी फिर हम जब हरियाली पे गए तो वो हमने कहा अल्लाह का शुक्र अदा किया कि शुक्र एक कदम ने जो है हरियाली भी देखी है। तो बस ये जो है, और बाकी ट्रैक ये था कि जो बर्फ वाला था वो जो है वो इतना मुश्किल कि हाँ, मैं आपको बता नहीं सकती। हम लोग सब हो गए थे परेशान कि भाई कि शायद हमने कोई गलत फैसला तो नहीं ले लिया, और सब दोस्त यार घर वाले अल्लाह सब याद आने लगा था। लेकिन ये आपने वेदर की जो बात की, एक्सट्रीम वेदर देखा हमने सारे, गर्मी भी देखी इतनी चुपती हुई कि बहुत, और इसी तरह जो है सर्दी भी, एक्सट्रीम की सर्दी, बर्फबारी, मौसम ऐसा खराब हो गया था कि हमने अपना ट्रैक स्टार्ट किया और जो सामने इतने बड़े पहाड़ थे वो गायब, जैसे वो है ही नहीं, बिल्कुल धुंध में गायब। और हम दोनों का जितना फासला है तो मुझे आप नजर नहीं आए थे, तो हमें एक गार में विजन जो था वो बिल्कुल जीरो, वाइट, मतलब लग रहा था कि चारों तरफ कुछ है ही नहीं, सिर्फ मैं हूँ और सिर्फ एक वाइट चारों तरफ एक। और फिर वहाँ पे अल्लाह की तरफ से कि साइड पे जैसे छोटा सा गार बना हुआ था, तो फिदा भाई ने कहा, फिदा अली जो हमारी गाइड थे, कि आप लोग यहाँ बैठे, मौसम क्लियर होगा तो हम जाएंगे। हम बैठे गार में बनी होती कुदरत की तरफ से, फिर हम लोगों ने आगे जैसे पत्थर रख दिए कि थोड़ा सा, और सिर्फ एक दरवाजा खुला, तो उन्होंने कहा कि रीच फीच है, बस मैंने कहा दरवाजे में तो रीच आराम से आ जाएगा। अच्छा, रीच। उसके बाद जो है वहाँ पे आया ज़लज़ला, जो कि बहुत मुश्किल था, और काफी बड़े जो रॉक्स हैं वो नीचे गिरे और पोर्टर्स भागते हुए आए कि ज़लज़ला है। इसी पे बात भी करेंगे। फ़हीम, जैसे हम कल बात कर रहे थे नॉर्दर्न एरियाज़ के हवाले से, हम आपस में डिस्कस कर रहे थे, और आपको पता ही है ना कि अभी भी बहुत सारे ऐसे मकामात हैं जिस पे इंसानी पाँव नहीं गुजरा है, और जैसा कि सोनिया बता रही हैं कि ये वो जगहें भी थी जहाँ पे अल्लाह ने कुदरती तौर पे ऐसे इंतजामात किए हुए, कोई फंस जाए, कोई निकला हुआ हो, कोई कुछ और कर रहा हो, कोई टास्क लेके निकला, अल्लाह ताला ने कोपैमाई भी जो है, ये भी एक मतलब, अगर इंसानी पाँव वहाँ रखे हैं तो उसका मतलब वहाँ जिंदगी भी कहीं ना कहीं रखी है कि ये वहाँ तक गए। बेशक जिंदगी नहीं थी, लेकिन इस हवाले से भी बात करेंगे हम सोनिया। इन्होंने अभी हाल ही में एक बहुत ही खूबसूरत सफ़र किया है जिसपे इनको भी बड़ा नाज है और हमें भी बड़ा फख्र है कि हमारे साथ ये स्टूडियो में मौजूद है। एक मुश्किल तरीन सफ़र के बाद ये वापस आई हैं, इनके वही तजुर्बात से हम कुछ मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो सोनिया अभी जैसे वक्फे से पहले उस्मा पूछ रही थी कि इक्विपमेंट जो है वो क्या होता है इतनी सर्दी में, और स्पेशली जब आपको मतलब एक पूरा एरिया क्रॉस करना है, तो वहाँ पे कैसे जूते होते होंगे, कैसे कपड़े होते हैं, क्या फिर रस्सी के साथ जो है वो आपको जो है ना वो एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो ज़रा अपने उस एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। ये तो बड़े कंफर्टेबल कपड़ों में आप इस वक्त बैठी हुई हैं, ज़रा उसके साथ कंपेयर करें तो कैसा होता है वो सब? अच्छा, इक्विपमेंट तो बहुत ज़रूरी है, वाटरप्रूफ शूज़ मस्ट है, मतलब आप अपनी जान वहाँ पे गवा सकते हैं अगर आपके पास इक्विपमेंट सही नहीं है। स्पेशली कराची वाले -20, -40, -30 में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। डाउन जैकेट्स जो गूज फेदर से होती हैं वो बेस्ट है। कैंप जो स्लीपिंग बैग मस्ट है, वो भी गूज वाला, और बस जैकेट, कैप, ग्लव्स, जब आपने रिपेलिंग करनी और नहीं भी करनी तब भी ग्लव्स मस्ट है, वाटरप्रूफ, क्योंकि स्नोफॉल हो जाए, कब बारिश हो जाए आपको कुछ नहीं पता होता। वो सामान उठा के सारा ट्रैवल करना साथ? ऑलमोस्ट नहीं, स्लीपिंग बैग वगैरह तो नहीं, वो माशाल्लाह जो रियल हीरोज हैं जिनका शायद नाम भी नहीं आता, जो हमें लेके जाते हैं, जो गाइड है, जो पोर्टर्स हैं, वो उठाते हैं सामान। हम लोग अपना 10 to 12 kg, वो भी आप यकीन करें कैप भी बुरी लग रही होती है, हम कहते हैं कैप भी किसी को दे दें या कहीं रख दें। वाटर बॉटल 12 kg भी बहुत होता है, बहुत, क्योंकि फिर आपको ना अपना बॉडी वेट भी बुरा लग रहा होता है, आपको अपना आप भी बुरा लग रहा होता है। तो पोर्टर्स की क्या, उनके बारे में बताएं।
نا مجھے بھی بہت دل چاہتا ہے کہ میں ان کے بارے میں بات کروں. ہم لوگوں کو سب جان لیتے ہیں ویڈیوز, سیلفیز اور یہ ساری سٹوریز کے تھرو. ان کو کوئی نہیں, وہ شلوار قمیض میں, شلوار قمیض نارمل کاٹن جی, اور شوز ان کے ایسے کہ نارمل جو یقیناً ایسے ہی جیسے آپ نے ابھی پہنے ہوئے ایسے ہی, کوئی بوٹس پراپر کچھ نہیں. اور وہ اس میں انہیں ہماری فکر ہوتی ہے, وہ ہمیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے اور وہ اسی میں کرتے ہیں. ہم لوگ پھر یہ کرتے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں, ہم آنے سے پہلے اپنا سارا سامان ان کو دے آتے ہیں. اور ہر بات, جیکٹس, میڈیسن, ان کے پاس میڈیسن بھی نہیں ہوتی, وہ ہمارے پاس آتے ہیں. مطلب سوچیں اور کہ باجی چوٹ لگ گئی ہے, کیونکہ کسی کو بھی لگ سکتی ہے, وہ بھی انسان ہی ہے, کہ سینی پلاسٹ ہے, پیناڈول. ان کے بھی سر میں درد, 2 پورٹرز ایسے تھے جن کی طبیعت خراب ہو گئی تھی, ان کو واپس جانا پڑا تھا. تب ہم بھی ڈر گئے کہ ان کا یہ حال ہے, تو ہم تو پھر گئے. لیکن یہ کہ ان کو دیکھ کے بڑا افسوس ہوتا ہے. اور اگر انہوں نے پیغام پہنچانا ہے, اوپر پہنچ گئے کہیں اور انہوں نے پیغام پہنچانا ہے, وہاں کوئی نیٹ ورک نہیں ہے, فون نہیں کر سکتے, ایک بندہ نیچے جاتا ہے پورا اتنا ٹریول کر کے, اور سیدھی روڈ نہیں ہے, بہت مشکل راستہ کہ, اور وہ جاتے ہیں, تب افسوس ہوتا ہے. گیس نہیں ہے, سب سے بڑی بات نا اکوپمنٹ, ایٹ لیسٹ وہ کور تو ہو نا, ان کے پاس اچھی جیکٹس, اچھے شوز. یہ ڈیفینیٹلی وہ آپ کو لے کے جا رہے ہیں. اور وہی بات ہے کہ اگر حکام بالا تک یہ تمام تر باتیں جائیں, ٹورزم وہی اس میں میٹر کرتا ہے بڑا, کہ جو فیسینیٹ کرتی ہیں باہر کے لوگوں کو. اگر آپ لوگ اپنی ایکٹیویٹیز شو کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ملک کی خواتین, ہمارے ملک کے لوگ یہ شو کر رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی ٹورزم کو اس سے فروغ ملتا ہے. لوگ باہر سے آئیں گے, وہ بھی اس بیس کیمپ سے لے کے پھر اس کو سر کریں. آپ نے حراموش لا کے حوالے سے بات بتائی, تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا کہ جب رسی سے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں تو کیا فیلنگ آ رہی ہوتی ہے. مطلب ہم فلموں میں دیکھتے ہیں بیسیکلی, یا انگلش فلم سے دیکھتے ہیں, وہ ہو رہے ہیں یا ادھر سے ادھر لڑک رہے ہیں یا رسی کے تھرو جا رہے ہیں. مطلب اتنا کوئی خطرناک بات آپ مجھے بتا رہی ہیں, مجھے نا سوچ کے کچھ ہو رہا ہے. اور جو ٹاپ آف دا, جو آپ اس پہ پہنچی, کیا کیسی فیلنگ تھی, ٹاپ پہ جو پہنچتے ہیں نا, سمجھے مقصد ہی وہ والی فیلنگز ہوتی ہے کہ پاکستان کا جھنڈا ہوتا ہے. ٹاپ پہ ہم پہنچتے ہیں اتنے 9 گھنٹے 12 گھنٹے کبھی کبھار 18 گھنٹے چل کے, اور مشکل راستے سے ٹاپ پہ پہنچتے ہیں. آپ یقین کریں وہ جگہ دیکھتے ہی, وہ ویو دیکھتے ہی, اور ایک ہوتا ہے نا اچیومنٹ کہ آپ نے یہ کر لیا, اس کی فیلنگز ہی الگ ہوتی ہے. اور سب اپنی بیک کی طرف بھاگتے ہیں کہ پاکستان کا جھنڈا کہاں ہے. سب سے پہلے ہمیں پاکستان کا جھنڈا لگانا تو مسٹ ہے. اس کے جاتے ہی شاید ہم اس فیلنگ کے لیے, اور جب پھر وہ اللہ اکبر کے وہاں پہ ٹاپ پہ نعرے لگتے ہیں اور پاکستان زندہ باد کے, وہ ایک جذبہ بڑا, وہ بہت مجھے تو بہت محبت ہے اپنے ملک سے. میں کہتی ہوں ایک چپا میں ایک جگہ جو ہے نا وہ دیکھوں, اور جہاں کوئی مجھ سے پہلے بھی کوئی نہیں گیا, کوئی پاکستانی خاتون, تو میں وہاں جا کے پاکستان کا جھنڈا ضرور لے رہا ہوں. اور جتنے ہم لوگ سب جاتے ہیں, سب کا یہ مقصد ہوتا ہے. اور ہمارے ساتھ وہ پورٹرز بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں, اور ہمارے ساتھ ایک کوریا سے بھی تھے, تو وہ اپنے کوریا کا جھنڈا, تو اپنا محبت ہوتی ہے. تو اچھا دیکھیں, ہمارے ملک میں مطلب ہائکنگ کے لیے اور اس طرح ٹورزم کے لیے, کوپیمائی کے لیے کتنی سہولیات موجود ہیں, یا ایسے مطلب کتنے پوائنٹس ہیں جن کو کمرشل کیا جا سکتا ہے اور دنیا بھر سے لوگوں کو یہاں پہ دعوت دی جا سکتی ہے. تھوڑا اس پہ بتائیں, اور حکومت کو ایکچولی کن کن چیزوں کے اوپر تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور یہ سب کچھ جو ہے وہ ان ممالک کی طرح ایکٹیو ہو جائے کہ دنیا بھر سے لوگ آئیں. اچھا ماشاءاللہ اب تو بہت ہو رہا ہے. اور پچھلے سال جو ہم نے روپل پیک سمٹ کی تھی 6000 میٹر, اور میری ویڈیوز دیکھ کے ایک امریکہ سے آئے کپل ماشاءاللہ, اور وہ وہاں گئے کہ مجھ سے کانٹیکٹ کیا کہ اس جگہ پہ ہمیں جانا ہے. تو مجھے اتنا اچھا لگا کہ ہماری ویڈیوز دیکھ کے, اور پوری دنیا کو ہم دکھانا چاہتے ہیں یہ ہے اصل جو امیج ہے پاکستان کا, یہ ہے اصل پاکستان. اور اب تو ماشاءاللہ بہت فارنرز آتے ہیں, بہت زیادہ خواتین بھی اور مرد حضرات بھی. لیکن اس چیز کو پروموٹ پتہ نہیں کیوں نہیں کر رہے. آپ نیپال کا دیکھ لیں, وہ مشہور اس چیز کے لیے ہو گیا ہے. پاکستان میں جو ماؤنٹینز ہیں اور جو جگہیں ہیں نا حسین, وہ پوری دنیا میں شاید نہیں ہوں گی. لیکن ہم لوگ کیوں نہیں اس کو پروموٹ کرتے؟ جتنے ماؤنٹینئرز کو ہم جانتے ہیں ان کو نہیں اتنا اچھے سے کیا جاتا. میڈیا اس میں بہت اچھا رول پلے کر سکتا ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. اور صحیح میں ایک بڑی مزے کی بات ہے کہ ہم ہمیشہ گرینری کی تو بات کرتے ہیں, لیکن ہم بہت کم پہاڑوں کی بات کرتے ہیں. لیکن جتنے فارینرز ہیں وہ آتے گرین میں نہیں ہیں, وہ پہاڑوں میں آتے ہیں. ان کو فیسینیٹ ہی وہی جگہ کرتی ہیں, چوٹیاں ہو گئیں, بیس کیمپس ہو گئے, اور جو حسین وادیاں ہو گئیں, بجائے اس کے گرین تو ان کے ملک میں بھی بہت ہے نا. تو جو خشک پہاڑ ہیں نا, یہ انہیں بڑے فیسینیٹ کرتے ہیں. اچھا, آپ انفلوئنسر بھی ہیں, اور
ایک سوشل میڈیا پہ پیج بھی رن کرتی ہیں, وہاں آپ ایک الگ پرسنالٹی ہیں, یہاں آپ سنجیدہ باتیں کر رہی ہیں. ایک تو پہلے یہ بتائیں ہمیں, اور دوسرا جو ہے ایک انفلوئنسر کے لیے جو اپنی ویڈیوز بناتا ہے اور وہ ویلاگز بناتا ہے, اس کے لیے بغیر وائی فائی کے, انٹرنیٹ کے, پہاڑی پہ بغیر بجلی کے, جہاں فون چارج نہیں ہو سکتا, آپ کو اپنے فون کی بیٹری سیو کرنی ہے اتنے دن. یہ جو ایک امتحان تھا آپ کا, اس کے بارے میں تو بتائیں. اچھا, یہ جو آپ نے بولا نا سنجیدہ باتیں کر رہی ہوں, تو جب میں گھر جاتی ہوں نا انٹرویو کے بعد سب کہتے ہیں تم اتنی دیر اتنی سنجیدہ رہی کیسے. تو اب یہ تو ہر جگہ کے حساب سے ہوتا ہے, جیسا دیش ویسا بھیس والا. اور جو ہے ہم سنجیدہ لوگ, ہم لوگ تھینک یو. چارجنگ کا تو بہت مسئلہ ہوتا ہے وہاں پہ, ڈرین بیٹری اتنی جلدی ہوتی ہے, اور پھر ہم ببل ریپ کر کے رکھتے ہیں موبائلز کو, اور یہ ہوتا ہے کہ بنانا ہے موسٹ آ جاتا ہے نا, کیونکہ ہم ٹھنڈ کی وجہ سے جو ہے بیٹری فوراً ڈرین ہوتی ہے, اور سولر سسٹم ہوتا ہے, بٹ وہ ہمارا جاتے ہی فرسٹ ڈے ہی خراب ہو گیا تھا. بڑی مشکل سے پاور بینک اور اس کے ویڈیوز بنائے بغیر تو ہم رہ نہیں سکتے. ویڈیوز بناتے ہیں پھر نیچے آ کے دکھاتے ہیں, اور جب ہم نیچے آتے ہیں نا, جب نیٹ ورک آ جاتا ہے, ہزاروں لاکھوں میسیجز ماشاءاللہ. یہ تو آپ نے پاکستان کے حوالے سے بات کی, لیکن جب آپ اتنی ماؤنٹینرز ہیں اور آپ کو کبھی باہر سے کسی ملک سے دعوت آئی ہے کہ جی آپ یہاں آئیے, یا آپ کا خود سے شوق ہوا کہ میں خود سے جاؤں, یہ بڑا ایک مطلب ایک یہ ہمارے لیے بھی بڑی اعزاز کی بات ہوگی کہ ہمارے ملک کی کوئی خاتون جو ہے وہ باہر جا کے کوئی چوٹی سر کر رہی ہیں کسی بیس کیمپ پہ. کبھی کہیں سے کوئی دعوت آئی نیپال سے, فیس بک پہ انسٹاگرام پہ دعوت کہ آپ ہمارے بھی ملک آئیں کریں, لیکن لاسٹ ٹائم میرا بہت تھا کہ اس دفعہ میں نیپال جاؤں گی. لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں پہلے اپنے ملک کی وہ چوٹیاں کیوں نہیں سر کر لوں جہاں ابھی تک کوئی بھی نہیں گیا, اسپیشلی پاکستانی کوئی خاتون. اور ہمارا اتنا ٹارگیٹ ہی ہے کہ وہ جگہ چوز کرنی ہے, ورنہ تو چوٹیاں تو بہت ہیں, جگہیں بہت ہیں, لیکن ہم ڈھونڈتے ہیں کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں ہم سے پہلے کوئی خاتون نہیں گئی اور بالکل ان ایکسپلورڈ ہو. جب ہم پکچرز اور ویڈیوز ڈالیں تو لوگ, ابھی اب پورے میڈیا میں حرموش لا چل رہا ہے, لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں حرموش ویلی کہاں ہے. حرموش کیونکہ لا تو پاس ہے نا, ایک ویلی بھی ہے, بہت پہلی دفعہ سنا ہے لوگوں نے یہ لفظ, میں نے بھی پہلی دفعہ سنا. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ, اور اب آپ دیکھیں کہ وہاں کے لوگوں کے مجھے میسج آئے کہ باجی بہت شکریہ, ہمارے اس کا نام, ویلی کا نام پورے فیس بک پہ, لوگ ہم سے پوچھ رہے کہ ہم آنا چاہتے ہیں حرموش ویلی, پاس کا تو کوئی نہیں سوچ رہا, تو توبہ کرو تو نیچے تو ویلی بھی ہوگی نا. وہ اچھا, پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا. جاتے جاتے ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارے ہاں جو خواتین کا ایک تاثر پیش کیا جاتا ہے ڈراماز میں, اور ویسے جو عام طور پہ, تھوڑا سا اس حوالے سے میں آپ کی جانب سے ایک پیغام جو ہے وہ ناظرین تک پہنچانا چاہتا ہوں, تھوڑا کہ خواتین جو ہیں وہ ہمت کتنی مضبوط ہے, کتنی باہمت ہے, اس پہ بتائیں. پتہ ہے اللہ نے بہت مضبوط بنایا ہے عورت کو, دکھنے میں وہ نازک ہے لیکن ماشاءاللہ بہت مضبوط بنایا ہے, اور ہمت جس میں ہونا, چاہے وہ مرد ہو عورت ہو, وہ کر سکتا ہے. اور میں نے ایک اور پروگرام میں بولا تھا کہ چھوئی موئی نہ بنے, آؤچ مٹی لگ گئی, آئی مجھے چوٹ لگی, ایسے نہ بنے. اسٹرانگ بنے, مینٹلی فزیکل فٹنس بہت بہت میٹر کرتی ہے, آپ کی ایکسرسائز بہت میٹر کرتی ہے. آپ نے یہ نہیں کہ آپ ایک گھریلو خاتون ہے, کھانا پکاتے پکاتے آپ نے سوچا میں حرموش لا چلی جاؤں, ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا. پورا سال ٹریننگ کرنی پڑتی ہے, اپنی فٹنس کا خیال رکھنا پڑتا ہے, کہ وہ ان 15 دنوں کی تیاری کرنی پڑتی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ سونیا, ہمیں بہت اچھا لگا آپ ہمارے ساتھ آج پروگرام میں شریک تھیں. دوستو, ہمارے پروگرام کے حوالے سے ہمارے فیس بک پیج پہ www.facebook.com/newscafe پہ اپنی رائے ضرور دیجیے گا. فہیم عباس, عظمیٰ اعجاز خان اور نیوز کیفے کی ٹیم کو دیں اجازت. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.